اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دینگا مشتی شر اور فساد برپا کرے گا، چونکہ فرشتے جانتے تھے کہ 4 چیزوں کا مجموعہ جو ترکیب پا رہا ہے تو مزاج میں تفاوت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور جب یہ عناصر اربعہ میں توازن قائم نہیں رہے گا تو غصے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو الجھاؤ پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، دھینگا مشتی ہوگی، شر و فساد ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو میٹیریل ہے اس کے اندر آگ بھی رکھی گئی ہے، اگرچہ اس کے اندر خاک بھی ہے، تو یہ تو دھینگا مشتی کریں گے، شر و فساد پھیلائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کے گیت گاتے ہیں، تیری عظمتوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو گویا انہوں نے یہ کہا کہ استحقاق خلافت کا ہمیں دیجئے اور ہمارا حق ہے، حضرت انسان تو دھینگا مشتی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم کا فرشتوں پر تفوق ثابت کرنے کے لیے اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، مختلف چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں پہ پیش کیا، تو کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب فرشتے تو نہیں بتا سکتے تھے چونکہ سکھائے نہیں گئے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک چیز کا نام بتا دی، حتی القصع والقصیع۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس مقام پہ لکھا کہ یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا یہ پیالی ہے، صفاتها ونعوتها، ان کے وصف بھی بیان کیے، ان کی خوبیاں بھی، فوائد بھی، اس کا میٹیریل کیا ہے، بنتی کیسے ہے، طریقہ استعمال کیا ہے، چیز ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں، 70,000 بولیاں بھی سکھائیں اور ایک ایک چیز کا نام سکھا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سکھائے گئے تھے، پڑھائے گئے تھے، تو کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے بتا دیا۔ تو کہا کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، میں نے کہا نہیں تھا میں پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہوں۔ آپ فرشتوں کو کہا کہ اب اس میرے شاہکار کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، چونکہ آدم کا تفوق فرشتوں کے اوپر ثابت ہو گیا۔ اچھا، یہ میرا مضمون تو یہاں مکمل ہو گیا کہ علم کی وجہ سے تفوق ثابت ہو گیا، لیکن میں آپ کے ذوق کی نظر ایک دو باتیں اسی جملے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دعویٰ تو یہ تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ دعویٰ تھا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جو آدم جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے، یعنی اللہ نے دعویٰ اپنے عالم ہونے کا کیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور جو دلیل دی وہ آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی دی۔ تو دعویٰ اپنے عالم ہونے کا اور دلیل علم آدم کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اور پھر جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے بے بس ہوئے اور وہ جواب نہ دے پائے، انہوں نے اشیاء کے نام بتائے، تو پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تو دعویٰ تو یہ تھا انی عالم ما لا تعلمون، اور دلیل ہے جو آدم جان رہے ہیں وہ فرشتے نہیں جان رہے۔ تو دعویٰ اپنے عالم ہونے کا، دلیل علم آدم کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وجود آدم اللہ کے علم کا مظہر قرار پایا، یعنی علم اللہ کا ہی تھا لیکن ظہور وجود آدم سے ہوا۔ جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں مصور ہوں، تو میرے قد کاٹ سے تو اندازہ نہیں آپ کر سکیں گے کہ میں مصور ہوں، میرے کہنے بولنے کے انداز سے تو یہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں مصور ہوں، میرے لباس کے رنگ سے، میرے کرسی پہ بیٹھنے سے
میرے اشاروں اور کنایوں سے، تو آپ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ میں مصور ہوں۔ دعویٰ میرا ہے کہ میں مصور ہوں، تو میں اس پر 3 گھنٹے کی تقریر بھی کر دوں کہ میں مصور ہوں اور اس کو دلائل براہین سے ثابت کرنے لگ جاؤں، تو لیکن یہ آپ کو تیقن حاصل نہیں ہوگا، تو پھر کیسے میں ثابت کروں گا کہ میں مصور ہوں؟ تو میں ایک کوڑا کاغذ لے کے آپ کے سامنے کہوں گا کہ یہ دیکھو، اس کے اوپر کچھ نقوش تو نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل، یہ تو صاف ہے۔ تو میں اس کے اوپر کچھ تراشنے لگوں، اور جب وہ صورت بن کے نکھر کے مکمل ہو کے اور رنگوں سے سج کے تکمیل تک پہنچ جائے، تو پھر میں اس پورے کاغذ کو آپ کے سامنے رکھوں اور کہوں یہ دیکھو کیا ہے، تو آپ اشش کر اٹھیں گے۔ تو میں کہوں گا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں مصور ہوں؟ آپ نے دیکھا کاغذ کو، مان مجھے گئے، میں مصور ہوں۔ میری تقریر سے میں 3 گھنٹے تقریر سے، گفتگو سے، اصطلاحات تصویر کی کیا ہوتی ہیں، لکیریں کیسے کھینچی جاتی ہیں اور خاکے میں رنگ کیسے بھرا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے میں نے آسان رستہ لیا کہ میں نے کاغذ کا سادہ ٹکڑا لیا اور پھر سادہ ٹکڑا دکھا کر کے اس کے اوپر پھر میں نے کچھ لکیریں تراشی اور رنگ بھرے اور کہا دیکھیے، آپ نے کہا کمال کر دی۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا میں مصور ہوں۔ تو گویا وہ کاغذ میرے فن کا مظہر بن گیا، فن میرا تھا، ظہور کاغذ پہ ہوا، تو جو کاغذ تھا وہ میرے فن کا مظہر ہوا۔ تو آپ دیکھتے کاغذ کو جاتے ہیں، مانتے مجھے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم آدم علیہ السلام کا تھا، علم اللہ کا تھا، لیکن ظاہر وجود آدم سے ہوا۔ اور پھر جو آگے بات کہی وہ کمال، کہا کہ اللہ کا ہر نبی اللہ کے کسی نہ کسی اس کی صفت کا مظہر ہے۔ اگر اس کا حلم دیکھنا ہو تو جناب ابراہیم کو دیکھو، اس کا جلال دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ کو دیکھو، اس کا جمال دیکھنا ہو جناب یوسف کو دیکھو، اس کا کمال دیکھنا ہو تو جناب عیسیٰ کو دیکھو، اس کا علم دیکھنا ہو تو جناب آدم کو دیکھو۔ پھر کہا کہ سارے نبی اللہ کے کسی نہ کسی وصف کے، اللہ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہیں، اور کہا کہ میرے آقا، باقی انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، میرے آقا اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ اس لیے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر لکھا کہ من رآنی فقد رأى الحق جل شان ہو، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا اسے دیکھا، میں جمال الہی کا آئینہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے دیکھتے مجھے جاؤ اور مانتے اسے جاؤ۔ اچھا، میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر تصویر تراش دی گنبد خضرا کی، اور جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے مصور کس کو مانا؟ مجھے مانا نا، لیکن آگے بڑھ کے اس تصویر کو بھی چومنے لگے۔ چومتے اسے ہیں، مانتے مجھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چومتے اس تصویر کو ہیں تو کاغذ کی تعظیم بھی لازم ہو گئی اور مصور کو ماننا بھی لازم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے دیکھ لیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے دعوے کا ثبوت فراہم ہو گیا، لیکن اس کی جو میرے فن کا مظہر قرار پایا، اس کی تعظیم بھی لازم ہے، تمہاری پیشانی اب یہاں جھکنی چاہیے۔ تو عالم اپنا ہونا یہ بھی ثابت ہوا اور وجود آدم کو بھی تعظیم کا مرکز اور تعظیم کا محور بنایا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، علماء سب نے لکھا ہے، یہ تعبدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے علاوہ کبھی جائز نہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ وہ جو سجدہ جناب آدم کو ہوا، کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان کی پیشانی میں نور مصطفی چمک رہا تھا، یہ سجدہ تو اس نور کو ہو رہا تھا۔ تو گویا حضرت آدم کا جو تفوق فرشتوں کے اوپر ثابت ہوا،
وہ بوجہ علم ثابت ہوا. تو پھر علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جو کتا سیکھ جائے اس کا شکار اور جو سیکھا ہوا نہ ہو اس کے لائے ہوئے شکار میں فرق ہے. وہ مردار ہوگا اور جو سیکھا ہوا کتا ہوگا اس کو جب چھوڑا جائے گا اس کا لایا ہوا شکار جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا. یار کتا سیکھ جائے تو حکم بدل جاتا ہے، انسان سیکھ جائے تو کیا ہوگا. امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کافی موجود ہیں یہاں. جو وہ علامہ آدم الاسماء ہے اس پہ امام رازی نے اتنی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، چونکہ رازی تو پھر رازی ہیں. رومی نے کہا تھا گرب استدلال کارے دی بدے، فخر رازی رازدار دی بدے. جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. تو سیکھنے سے علم کی وجہ سے شرف اور فضل حاصل ہوتا ہے. اور وہ اگر کتا سیکھ جائے تو کتوں سے ممتاز. بلکہ کہا کہ وہ چیونٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا استقبال کیا اور اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. وادی نمل میں جو ہی داخل ہوئے تو 3 فرسخ دور سے چیونٹی نے اس آواز جو ہے وہ اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا. اللہ، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے تو 9 میل دور سے، اور یہ کوئی 15-16 کلومیٹر بنتا ہے. اتنی دور سے چیونٹی نے اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا اور اپنی ہمجولیوں سے بولی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، عدم التفات کی وجہ سے. ہدف پہ نظر رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں اور تم درمیان میں آ کے کچلی جاؤ. تو امام رازی فرماتے ہیں اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیونٹی اس بات کا ادراک رکھتی تھی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. تو تم اگر کچلی جاتی ہو تو اس کا سبب عدم التفات ہوگا. اس نے کہا یہ اس لیے تم کچلی جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ چیونٹی بھی اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے لشکر کی صفات کیا ہوتی ہے، جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے انبھوں میں گھس جائے اور پھر پھٹ جائے اور پھر ذمہ داریاں قبول کی جائیں کہ یہ کارنامہ ہمارا ہے. تو وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا. پیغمبر کے لشکر کی یہ صفت ہے کہ وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس چیونٹی کی اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا، سورہ نمل میں موجود ہے، اور سن کے مسکرائے بھی. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات کو سن کر کے مسکرا پڑے. اور کتنی دور سے سنا؟ 3 فرسخ سے، 9 میل 15-16 کلومیٹر دور سے چیونٹی نے جو اپنی ہمجولیوں سے بات کی تو اس کو سماعت کیا اور مسکرا پڑے. اللہ، میرے تو کان کے پردے میں بھی چیونٹی رکھ دی جائے تو میں نہ سمجھ پاؤں یہ کیا بول رہی ہے. اور کتنی چیونٹیاں یہاں دائیں بائیں سڑکوں پہ مسجد کے کونوں کھدروں میں ہوں گی. کسی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، کچھ بول تو رہی ہوں گی، تسبیح کے ترانے تو پڑھ رہی ہوں گی، لیکن 16 کلومیٹر دور سے اس چیونٹی کی بات کو سنا. تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حواس کو پیغمبر کے حواس کے برابر سمجھنے کی بدکاری نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے نبیوں کو الگ شان عطا کر رکھی اور اتنی دور سے چیونٹی کی آواز کو سنا. اور تیوریات کے ماہرین سے پوچھیں کہ چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تو پھر وہ بات کیسے کرتی؟ بہت ایک مہین سا حشرات الارض میں سے ایک ننھا سا جانور ہے اور وہ 3 چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہوتے ہیں، اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. تو وہ پھر کس طرح بات کرتی؟ تو کہتے ہیں اس کے
سامنے والے حصے میں اس کے جو باریک سے ریشے ہوتے ہیں، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان ریشوں کو قریب کر کے آپس میں رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز نکل رہی ہوتی ہے اس سے اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو اس کو 3 فرسخ سے سنے بھی، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہو اس کو سمجھے بھی۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب اس نبی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ باقی رہی بات حضور نبی رحمت کی تو فَمَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، ان کی تو شانیں ہی وراء الورا ہیں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اور امام نسائی کا چونکہ طریق امام ترمذی کا طریق ہے کہ وہ ساتھ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں، کسی بات پہ الجھاؤ ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر کو کوسنے دینے لگتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرا تو قرار ہی لٹ گیا ہے، میں تو کتنی آسودہ پربہار زندگی گزارتی ہوں، تو یہاں تو قید خانے میں پڑی، تو وہ اس کو گھر کے بند کمرے میں کوسنے دے رہی ہوتی ہے۔ تو حدیث ترمذی ہے کہ جنت سے اس مرد صالح کی ہونے والی بیوی حور اس بات کو سنتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو چند دن کا مہمان ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ اب کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ 500 سال تازی گھوڑا بغیر رکے سر پٹ دھوڑے تو پہلے آسمان تک، پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر اتنی موٹائی، 7 آسمانوں کے بعد کہیں جنت، جنت میں حور، اور وہ بھی خیمے میں ملفوف، اور وہ وہاں سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی، میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے، اور آگے جملہ بولتے تھے یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا انی اریٰ ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ اچھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، صلاۃ الاستسقاء پڑھائی، اور نماز استسقاء پڑھاتے ہوئے حضور نے ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھا لیا پھر کھینچ لیا، اگر یہ میں کروں نماز کے اندر تو میرے مقتدی یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولانا یہ کیا کیا، بلکہ کہیں گے کہ جناب آپ کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ لیکن صحابہ تو سمجھتے تھے کہ ان کا ہر انداز شریعت ہے۔ عصر کی نماز تھی، 4 رکعت پہ سلام پھیرنا تھا، حضور نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، اور اگر میں پھیروں گا تو سب کہیں گے جناب یہ کیا کیا۔ لیکن صحابی، نام ہے صحابی کا حضرت ذوالیدین، 2 ہاتھوں والا، ہر ایک کے 2 ہاتھ ہی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ بڑے ہوں گے، حضور لاڈ سے کہتے تھے ذوالیدین، اے 2 ہاتھوں والے، نام ہی پڑ گیا۔ کسی نے پوچھا ذوالیدین، یہ تو حضور نے لاڈ سے کہا اور تمہارا نام ہی پڑ گیا، نام تو تمہارا کوئی اور ہی ہوگا، تو بتاؤ کہ تمہارا اصل نام کیا؟ کہا اصل وہی جو حضور نے کہہ دیا۔ ساری زندگی انہوں نے اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا وہی نام ہے جو حضور کی زبان سے نکلا۔ تو اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے 4 رکعتیں 2 رکعتیں کر دی، بلکہ یہ کہا اکثرت الصلاۃ ام نسیت، حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اگر نہیں تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو پہلی بات صحابی کے ذہن میں آئی اکثرت الصلاۃ، کیا نماز چھوٹی کر دی گئی ہے؟
تو حضور کا عمل دین ہے. آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے، جو فتنے آج کے ہیں، اس تاریخ کے ہیں، کہ نبی کی حیثیت، ان کے فرامین کی حدیث کی حیثیت تشریحی ہے، تشریعی نہیں ہے. یہ جو بڑے اونچے تخت پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور ایک فتنہ اس شخص کا جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے، انکار حدیث کا، فتنے کا، جو نئی جدت سے جو بات کر رہا ہے، تو وہ اس کی بنیادی فکر یہ ہے کہ جو حدیث ہے یہ قرآن کی تشریح ہے، شرع ہے، لیکن تشریعی نہیں، خود شریعت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم ٹھیک ہے قرآن کو قرآن سے دیکھیں گے، اگر کہیں ضرورت پڑی تو حدیث سے تشریح لے لیں گے. حدیث خود دین نہیں بن سکتی، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. اللہ اکبر. سنن نسائی کی روایت ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے. فرمایا قرب قیامت میں اونچے پلنگ پر بیٹھ کے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا. فرمایا جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال کرا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہے جس طرح اللہ نے حرام کرا. یہ نبی کا تشرع کے اندر اختیار ہے. آپ نے وہ سنا کہ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا اور حضور کی خدمت میں آیا اور کہا حضور میں روزہ توڑ لیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو گے؟ تو کہا اگر 60 کی سکت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا. فرمایا ٹھیک ہے غلام آزاد کرو. تو اس نے کہا کہ میں تو اس کی سکت نہیں پاتا. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا کہ میں تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو میں 3 ہی آپشن دے سکتا ہوں، چوتھا تو دے نہیں سکتا. اور اگر کوئی اس کی کہے گا میں یہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو میں کہوں گا چاہے قرض اٹھاؤ، اب اس کے آگے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضور میں بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص کھجوریں لے کے آ گیا. صحابہ کے باغوں میں جب پھل پکتا تھا تو پہلا پھل توڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا اور اس کو باکورہ کہتے. اور علماء نے کہا کہ ابو بکر بھی باکورہ سے نکلا، گویا شجر اسلام پہ پکنے والے پہلے پھل کا نام ابو بکر. تو کہا کہ وہ جو ابھی مسئلہ پوچھنے آیا تھا کدھر گیا ہے؟ تو حاضر خدمت ہو گیا. حضور فرمایا یہ لے جاؤ اور جا کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو. اس نے کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی. فضحک النبی حتی بدت انیابہ. حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں صحابہ کو نظر آنے لگی، اور فرمایا خود کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. یہ اختیار فی التشرع ہے اللہ کے محبوب. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم السواک. بین السطور میں لکھا ہے لفرضتهم السواک، لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں ان لفظوں کے ساتھ حدیث موجود ہے لفرضتهم السواک، میں ان کے اوپر مسواک کو فرض قرار دے دیتا. تو کیا یہ اختیار کس کو، حضور کو کس نے دی ہے؟ میرے رب نے دی ہے. جب اقرا بن حابس کہتے ہیں، جب حضور نے کہا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو وہ کہتے ہیں فی کل عام، حضور ہر سال آیا کریں. تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر پوچھا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو پھر کہا کہ حضور ہر سال. پھر فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو کہا فی کل عام. تو آقا کریم خاموش رہے. پھر وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. لو قلت تو نام لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو واجب ہی ہو جاتا. سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ نے اختیار عطا کیا ہے، یہ شان عطا کی ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. اب کچھ مکتبوں سے مسند جو چھپی ہے اس کے اندر سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے، لیکن میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں ہے، اور باقی ہزاروں لائبریریوں میں. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، کہا حضور میں اسلام پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، میں نمازیں صرف 2 پڑھوں گا. تو مجھے اس پہ اگر آپ بیعت اسلام کر لیں. اگر دنیا کا کوئی اہم ترین شخص امریکن صدر کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، جو فجر کے 2 فرض ہیں وہ پورے پڑھوں گا لیکن آخری رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدے کی مجھے چھٹی مل جائے، تو سارے فقہا، ائمہ حرمین سمیت پوری دنیا کے مفتی سارے جڑ کے کوئی اجتہاد کریں کہ یار بندہ بڑا اہم ہے، تو ایک سجدے کی رخصت اس کو دے دیں. تو کیا ہمارے پاس طاقت ہے، اتھارٹی ہے؟
کہیں گے کہ تو اب گھر بیٹھ، تجھے اتنی بھی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے 3 نمازوں کی رخصت مانگ لی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ 2 نمازوں پر حضور نے اس کو بیعت کیا۔ یہ الگ بات ہے، اس نے جب 2 نمازیں پڑھی کہا یہ تو کافی مزہ ہے، میں 5 پڑھوں گا، میں تو تہجد بھی پڑھوں گا۔ تو یہ تشرع میں اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا اختیار ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ آگے بڑھایا، تو جب ہاتھ آگے بڑھا تو صحابہ نے کہا حضور یہ کیا تھا؟ تو آقا کریم نے جو ارشاد فرمایا سنیے، فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا چلو کل قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں پہنچ رہا ہے؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ کے پاس۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ کتنی 3 فٹ اوپر جاتا ہے، ایڑیاں اٹھا لوں تو 3.5 ساڑھے 3 فٹ اوپر جاتا ہے۔ ہاں لیکن میری نظر میں بہت وسعت ہے، میری نظر پہلے دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتی ہے۔ میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے۔ جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ اس کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی اس بات کو سن کے مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اس چیونٹی کو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا، چونکہ وہ اس بات کا علم رکھتی تھی کہ پیغمبروں کی صحبت میں رہنے والے لشکر جان بوجھ کر ننھی جانوں کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ یہ بڑے بڑے روڈز کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ پطرس بخاری روڈ ہے، یہ شارع قائدین ہے، یہ شارع فیصل ہے، بڑے لوگوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی صورت کا نام اس چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی، اس کے علم کی وجہ سے اس کو امتیاز عطا کیا گیا۔ تو اس لیے شرف علم ہے، علم کی وجہ سے انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہے، اس کا شرف علم کی وجہ سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس لیے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جس کو علم عطا کیا گیا اور اس نے پھر کسی دنیا دار کی دولت کو، پروٹوکول کو، اس کے ششکوں کو دیکھا اور دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ یار یہ تو کہاں چلا گیا، ہم تو مولوی لوگ پیچھے رہ گئے۔ کہا قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا دیا۔ تمہاری 2 پیسے کی ٹوپی جو ہے وہ پھٹی ہوئی بھی ہو تو تاج شاہی سے قیمتی ہے۔ اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے، علم کی وجہ سے تمہیں وہ امتیاز عطا کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، جس طرح کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے، یا آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ تم ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ چند دنوں کے مہمان ہو، تو کسی کو کسی وجہ سے پتہ چل جائے، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن اندازہ ہو کہ میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ صدقہ و خیرات کرے، نوافل کی کثرت کرے۔ علماء نے کہا علم پڑھنے لگ جائے۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ طالب علم تھا، جب اٹھایا جائے گا اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت کے اندر صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ تو یہ علم کی برکتیں ہیں۔ علم ممتاز کر دیتا ہے، علم شرف دیتا ہے، علم عزت دیتا ہے، علم شہنشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا تو ملک فتح کر لیا، تو بادشاہ بھی جو ہے وہ پابجولاں لایا گیا، تو اس نے کہا کہ اس کی زنجیریں کھول دو اور اپنے ساتھ کرسی دی۔ کہا ہم ایسے نہیں کرتے۔ کہا کہ اب تم مفتو ہو گئے ہو، تمہاری فوجیں مار دی گئی ہیں، لیکن ہم تمہیں اعزاز دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اور اس ملک کے اندر تمہیں کوئی منصب بھی دینا چاہتے ہیں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سا منصب دیا جائے، کون سا عہدہ دیا جائے۔ تو اس نے کہا مجھے ٹیچر لگا دو، مجھے معلم لگا دو۔ تو بادشاہ مسکرا پڑا، کہا پھر بادشاہی چاہتے ہو؟
یہ بادشاہی ہے، یہ جو ہے وہ تخت و تاج ہے۔ علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا شرف جو فرشتوں پر اور تفوق ثابت ہوا وہ بوجہ علم ثابت ہوا۔ تو علم پھر امتیاز ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے احد کے میدان میں جب 70 شہداء لائے گئے تو ان کی تدفین کا مرحلہ آیا تو اللہ کے محبوب پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں سے کس کے سینے میں قرآن کی آیتیں زیادہ ہیں، اور جو عالم بڑا ہوتا آیتیں جس کے سینے میں زیادہ ہوتی اس کو ترجیحاً آگے دفن کرتے، یعنی تدفین میں بھی اس کو ترجیح دی جس کے سینے میں علم زیادہ تھا۔ تو علم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ امتیاز پاتا ہے اور شان پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام خویری نے لکھا ہے کہ علم عمل سے افضل ہے، اس لیے کہ جو عمل ہے وہ صفت العبد ہے اور جو علم ہے وہ صفت الرحمن ہے، لہذا رحمان کی صفت، معبود کی صفت، عبد کی صفت سے افضل ہے۔ تو اگر کسی کو علم نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے، یہ اس کے لیے عزت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور پھر علم بھی ہو اور اللہ خیر کا سفر بھی نصیب فرمائے اور اس حالت کے اندر اٹھایا جانا، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں اور اس کی عنایات کی جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک تصویر بنتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے مرحوم بھائی کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور محترم حافظ صاحب جن کی پوری زندگی خدمت دین متین میں بسر ہوئی، اللہ ان کو صبر کی توفیق، پورے خاندان کو توفیق صبر دے، جو کہا اسے قبول کر لے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما کو بارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجیے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی اور عفت عطا کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیں۔ عزیزم صاحبزادہ عمر فاروق صاحب کے لیے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیرے حضور دعا ہے، اللہ ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، ان کے برزخی کوائف اپنے کرم سے درست فرما، قبر کو وسیع کشادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا فرمانا۔ اللہ پسماندگان کو توفیق صبر عطا کر دینا، اللہ ہم سب کو راہ دین نصیب کر دینا، دین کی راہوں کا ہر لمحہ مسافر رکھنا، علم کی راہوں پہ گامزن رکھنا، اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا، میرے ملک کو صالح پاکیزہ اہل جرت مند اور دیانتدار قیادت نصیب فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان لاچاروں، دکھیوں اور مجبوروں کی نصرت و اعانت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ